اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سمیہ جناب عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں، اور دوسرے نمبر پھر ان کے والد شہید ہوئے، پھر ان کے بھائی شہید ہوئے، کیونکہ یہ بیچارے غریب تھے، کفار بڑی تکلیفیں دیتے تھے، پانی میں دیر تک غوطے دیتے رہتے، آگ کے انگاروں پر ان کو لٹا دیتے، سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتے، دیر تک تکلیفیں دیتے رہتے، اور پھر انجام کار یہ ہوا کہ ابو جہل نے پورے خاندان کو پکڑ لیا، آگ ہی لگا دی ایک دفعہ تو ان کے گھر کو، اور جب آگ لگائی تو نبی کریم تشریف لے گئے اور فرمایا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے آگ آل یاسر پر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو۔ میں کیسے عرض کروں، اتنی بڑی ہستیاں ہم نے چھپا لی، لوگوں سے ذکر ہی نہیں ہوتا، لوگ مطالعہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ اتنا بڑا آدمی، اب میں اگلی بات کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، ساری دنیا کو جنت میں جانے کا شوق ہے نا، تو نبی کریم فرماتے ہیں جنت کو بھی شوق ہے کہ 4 بندے کبھی آ جائیں نا۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک علی ابن ابی طالب، ایک سیدنا مقداد، ایک حضرت سلمان فارسی، اور چوتھے سیدنا عمار ابن یاسر۔ جنت کو شوق ہے کہ کبھی آ جائے نا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اتنے بڑے لوگ کہ جنت کا شوق ہے، جنت کا، جنت کہتی ہے مالک ان کو بھیجنا، کیسے لوگ ہوں گے؟ حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کسی وجہ سے نا میری ناراضگی ہو گئی، حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی تو میں نے ڈانٹ دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر نے کریم محبوب علیہ السلام کے حضور میری شکایت کر دی، فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا، محبوب نے گردن مبارک جھکا رکھی تھی، جیسے ہی مجھے باریابی ہوئی سلام عرض کیا تو محبوب نے نگاہ اٹھائی، پوچھا نہیں۔ اس پوری روایت میں یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے پوچھا ہو کہ بات کیا ہوئی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا خالد ایک بات یاد رکھنا، جس نے میرے عمار سے بغض رکھا نا اسے اللہ کی دشمنی مول لینی پڑے گی۔ اللہ کی دشمنی، اتنا بڑا آدمی کہ ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی بن گئی۔ لیکن ملنگوں تلنگوں باباؤں کے عرس منانے والی قوم، کوئی دن ایسا بھی تو آئے نا کہ ہمارے گھر میں سیدنا عمار ابن یاسر کے لیے کچھ دعا کا اہتمام ہو، کچھ ان کے لیے کسی چیز کا بندوبست ہو، کوئی ایسا دن بھی تو آئے نا سیدنا سلمان فارسی کی یاد منائی جائے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کیا جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ذکر کیا جائے۔ گلی گلی میں عرس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ان کا بھی منا رہے ہو جن کا نہیں منانا چاہیے۔ ہر نکر میں دربار اور ہر گلی میں مزار اور ہر ایک کا عرس، نے رنگیے سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو اس رستے کے مسافر نہیں تھے، منزلوں پر پہنچ گئے۔ اور اتنا بڑا شخص جس کے بارے میں میرے کریم رسول فرمائیں کہ اگر یہ ناراض ہو جائے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، اگر اس سے کسی نے عداوت رکھی تو اس نے اللہ کی دشمنی کو مول لیا۔ اتنا بڑا آدمی حضرت سیدنا عمار ابن یاسر، جو آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے سورہ نحل سے، یہ بھی حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو کفار نے گھیر لیا، مارنا پیٹنا شروع کیا، آپ کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی، آپ کی والدہ کو بھی، آپ کے والد کو بھی، اتنا مارا کہ لہو لوہان کر دیا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی اور آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، یہ آزمائش حسن ہے اگر کسی کو راہ خدا میں آئے تو۔ سیدنا عمار ابن یاسر کی والدہ کو اس طرح مارا کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری کے ساتھ باندھ دی، اور پھر ان کو نیزے مارے حتیٰ کہ 2 حصوں میں کٹ گیا وجود، اور وہ
باہمت خاتون درد سہتے سہتے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی. پھر ان کے والد کو شہید کیا کس کے لیے؟ کس کے نام پر؟ کس وجہ سے؟ پھر ان کے بھائی کو شہید کیا. پھر جناب عمار ابن یاسر وہ سخت صدمے میں تھے، پھر ان کو مار رہے تھے، پھر ان کو مجبور کیا کلمات کفر کہنے کے لیے. ان کے منہ سے نکل گئے، انہوں نے ایسے کلمات کہہ دیے جو معاذ اللہ کفریہ تھے. اب اتنا زد و کوف ہوا، تکلیف دی، بول دیا انہوں نے. لوگ دوڑے گئے نبی کریم کی بارگاہ میں، عمار تو معاذ اللہ کافر ہو گئے. بات بتانے والے نے تو بات بتا دی، پر جو جواب آیا وہ بڑا نرالا تھا کہ حضور اس نے کفر کیا ہے. محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے. فرمایا ایمان تو اس کے خون کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے لہو کے اندر، جسم کے اندر سرایت کر گیا ہے ایمان. اور جس کے سینے میں، گوشت میں، لہو میں سرایت کر جائے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا، پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے. محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ، دل کی بتا، دل کی بتا، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے. تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج. کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہہ دیے تو حرج. حضرت عمار کا مسئلہ تھا نا، ایک ایماندار کا مسئلہ تھا نا، اور بندہ وہ ہے جس کی رضا رب کی رضا، جس کی ناراضگی رب کی ناراضگی. تو سرکار نے تو بیان کر ہی دیا، لیکن میرے مالک نے کرم فرمایا اس بات کا قرآن میں بیان فرما دیا. سورہ نحل دیکھیے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہا، مگر وہ جو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن مجبور کر دیا جائے اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر، تو اس بندے پر کوئی حرج. ہاں حرج کس پر ہے؟ وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس کا سینہ اگر کفر کے لیے کھل گیا، مرتد ہو گیا اور جان بوجھ کر کفر کیا، تو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے سزاوار ہیں. اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لیکن جو مجبور کیا جائے، معنی کیا ہے اس آیت کا؟ معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ چونکہ حضرت عمار کے بارے میں آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے عمار نے کفر نہیں کیا، وہ مجبور کیا گیا تھا. اس کی گواہیاں اللہ کا قرآن بیان کرے. کیا وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے نام پر جان واری جائے؟ میں بڑا شروع سے مجھے عقیدت ہے سیدنا عمار ابن یاسر سے، بڑی شروع سے. موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر عنوان پر بات کرنا کئی دفعہ آسان نہیں ہوتا. اتنی عقیدت ہے، میں نے تو اپنے بیٹے کا نام بھی عمار رکھا ہے فیض و برکات لینے کے. اتنے بڑے لوگ، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی خوبصورتیاں. یہ المعجم الاوسط کے اندر حدیث ہے. ذرا یہ انداز دیکھیے، بندہ سادہ ہے، کافر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بظاہر لباس بڑا سادہ ہے، تو ذرا کریم کے لفظ تو دیکھنا، یہ ذرا عطا کرنے کا رنگ تو دیکھنا، یہ حضور کے دینے کا، نوازنے کا، رحمت کرنے کا انداز تو دیکھنا. حضور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں کمبل پوش سادے لوگ کہ عام لوگ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اللہ کو قسم دے دینا، رب ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. یہ لفظ کہتے کہتے جب گویا صحابہ کی پوری توجہ ہو گئی تو حضور فرمانے لگے وہ رب کو قسم دے دینا، قسم، اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے. اور فرمایا ان میں یہ میرا عمار ابن یاسر بھی ہے. یہ اللہ کو کبھی قسم دے دینا، میرا عمار کبھی کہہ دے کہ مالک تجھے قسم ہو،
میں وہ کریم میرے عمار کی قسمیں پوری کر دیتا. کمبل پوش سادہ اور انداز یہ کہ نرالے لوگ اپنا سب کچھ قربان کرنے والے. ماں قربان کر دی حضور کے نام پر, باپ قربان کر دیا, بھائی قربان, جین جان دا کچھ وسا نہیں ہو, جان یار نو دیکھا تے شاد ہو جا. اس سے دل دہن فساد سارے, دل بر نو دے تے آزاد ہو جا. جو رکھے آباد تے رو بسدا, تے جدوں کرے برباد ہو دو برباد ہو جا. مارو مینو مار مکاؤ, کوئی عذر نہ پیش لے آواں, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی. جے سونا ہی میرے ماں چلی گئی, باپ چلا گیا, بھائی چلا گیا, وطن چھوڑ کے مدینے آ گئے, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں. اس سکھ کا کیا کرنا ہے؟ جس سکھ میں اللہ رسول نے کہا تیرے لیے دکھ بہتر ہے تو بس ٹھیک ہے. سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو, نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا دل پر جانے, اے غیر نہ جانے کوئی. یہ تو راز کی بات ہے. فرمایا یہ ہے وہ عمار, یہ کبھی قسم دے دے تو اللہ قسم بھی پوری کر دیتا ہے. اور پھر دلیر آدمی, پتہ کتنی عمر پائی ہے؟ کچھ نے لکھا 91 سال, کچھ نے لکھا 93 سال, کچھ نے لکھا 94 سال, اور آخری وقت بھی لڑتے ہوئے شہادت ہی قبول کی ہے. ہاں عشق سچا ہو تو رب بڑھاپے میں بھی جوانی دے دیتا ہے. 94 سال کا بزرگ کیا اتنی ہمت رکھا کرتے ہیں کہ وہ میدانوں میں نکلے؟ لیکن جناب عمار ابن یاسر آخری دم تک جنگ یمامہ میں گئے, ختم نبوت کے محاذ پر جہاد کرنے. جنگ یمامہ میں کچھ کھلبلی مچ گئی, کچھ لوگ ادھر ادھر ہٹنے لگے تو حضرت عمار ابن یاسر دوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گئے. وہ کہا کدھر جا رہے ہو سارے, ادھر آؤ, میں عمار ابن یاسر ہوں, میدان چھوڑ کے نہیں جانا, واپس آؤ. لوگوں کو ان کی بات سے ڈھارو سوئی. فرمایا آؤ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں, اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا. اس جنگ میں ان کا ایک کان کٹ گیا, کافر نے تلوار ماری تو ایک کان کٹ گیا. ایک شخص نے تانا دیا. میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کبھی تانوں کا مزہ بنا لو نا. یہ کوئی بندہ کہو مولوی صاحب, تو کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ داڑھی کی سنت ہے تو جے کر یار دے نام دا ملے بینا, انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. بھئی آپ کہیں 100 بسم اللہ کی 10 دفعہ کو حاضر ہے. کبھی نہیں, ایک موقع پر بھی پریشان نہیں ہونا. آپ کو اس کے نام کا تانا ملے تو صحیح, اس کا تو مزہ ہی بڑا ہے, اس کا سرور ہے. آپ لے کے تو دیکھیں, مزہ بڑا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے, استاد تھے, لوگ کہتے تھے ڈاڈے بڑے ہیں, تو ہم کبھی ان کے ساتھ گزرتے تھے یا وہاں سے ہو کے آتے تھے تو لوگ تانے دیتے تھے. آپ یقین کریں مزے کی بات ہے, وہ تانا دیتے تھے, ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا تھا. اسی کہنے سے تو انہوں پتہ ہی نہیں. ہاں تو انہوں پتہ ہی نہیں کیا کہا تھا درویش نے, تے پوچھو نا انہوں جنہیں پیتی آ, پھر انہوں تے کی بیتی آ جنہ اج وچکارے توڑ دیتی, جئی نیتی جئی نا نیتی آ. کہ تو اسے پوچھ جسے اس درد کی لذت کا پتہ ہے, اس کے ذائقے کا جسے پتہ ہے, اس سے بات کر. ایک خاتون کا میں تذکرہ پڑھ رہا تھا, اس کا بیٹا اپنی اماں سے اکثر کہا اماں تو میرے پیچھے ہی پئی رہنی, ہر ویلے ہے کھالا ہے, کڑتا پالا ہے, جراباں کی تنگ کیتا ہے, تو کسی دی زندگی ایڈی اوکھی نہیں کری دی. اس نے کہا پتر یہ اونی دیر نہیں پتہ لگنا جنی دیر تیرے بال نہ ہوئے. ادو پہلا سمجھ آنی تو خاتون کہنے لگی دعا ہے میری کہ میں تب تک زندہ رہوں, اور جب تجھے سمجھ آ جائے تو پھر تو مجھے بتائے کہ اماں مینوں آ گئی ہے, میری دعا ہے. تو پھر وہ موقع آ گیا, وہ بوڑھی کہتی ہے میں زندہ ہی تھی, اس کے بچے ہو گئے. پھر وہ جب اٹھاتا, وہ رکھتا, وہ پیار کرتا, وہ محبتیں کرتا, تو میں کہ پتر کیوں زندگی تنگ کرنے والا دی, مرضی نہ جین دینا انہوں نے. تو کہنے لگا اماں جی سمجھ, یہ نئی نسل ہے بنا تجربوں کے نہیں مانے گی. یہ تجربہ کر کے مانتے ہیں, تجربے سے پہلے ماننے کو تیار نہیں ہوتے. میرے عزیز, یہ جس کے دل میں عقیدت آ جاتی ہے, محبت آ جاتی ہے, زاویہ آ جاتا ہے, اس کا رنگ اور ہوتا ہے. آپ کو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پابندی نہیں, بیعت ہونا فرض نہیں, واجب نہیں, ضروری نہیں. آپ ایزی رہیں, نماز پڑھیں, عبادت کریں, حلال حرام کی تمیز کریں, کافی ہے. لیکن اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر آپ کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کا اپنا مسئلہ ہے آپ کا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی
पुरबहार जिंदगी, बल्कि वो इसका लुत्फ लेते थे, इसका जायका उनकी तबीयत के अंदर हमेशा मौजूद रहता था। इमाम बहकी ने रवायत लिखी है, हजरत अम्मार इब्न यासर एक जगह बैठे थे तो किसी बीमार का तज़किरा हो रहा था, तो एक देहाती बोला, वो देहाती बोल के कहने लगा मैं तो कभी बीमार हुआ ही नहीं। तो हजरत अम्मार इब्न यासर कहने लगे फिर तू हम में से नहीं है, इसलिए कि रब तो जिससे मोहब्बत करता है उसे आजमाता है, तो तुझे आजमाया ही नहीं, तू कभी बीमार ही नहीं हुआ, तू कभी तकलीफ से नहीं हुआ। फरमाया रब जिससे प्यार करे उसे आजमाता है, पर उसके गुनाह यूं झड़ते हैं जैसे पतझड़ में दरख्तों के पत्ते झड़ा करते हैं। अल्लाह तो आजमाता है, वो तो आजमा के माफ करता है, गुनाह बख्श देता है। हजरत अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका अपना फकर, उनका अपना तकवा, उनकी अपनी खूबसूरती, तो वो मैं बता रहा था कि उनका कान कट गया जंग में, तो किसी शख्स ने उनको ताना दिया, और कान कटे वाले, आप फरमाने लगे ओ भाई तूने ताना दिया, हमें मजा आया, जब तक कान सलामत था इतना प्यार नहीं था, जब से ये अल्लाह रसूल के रास्ते में कट गया है सबसे ज्यादा प्यारा ये कान लगता है। इसलिए कि जायदाद के कब्जे में तो नहीं ना कटा, ये को रोजी रोटी कमाने के चक्कर में तो नहीं ना कटा, जे कर यार दे नाम दा मिले मेणा, उन्होंने चोली पा लिए पुंजे सुटिए ना, उसके नाम पे कटा है, तो मैं तो इसका मजा ही बड़ा लेता हूँ, मुझे तो सबसे ज्यादा प्यारा ये लगता है। सैयदना अम्मार इब्न यासर, जिस तरह लोग कुश्ताए इश्क़ रिसालत नहीं हो जाते, उनका खमीरी हुजूर की मोहब्बत बन जाती, इस तरह का मिजाज, और फिर अपने आप को आरास्ता कर लिया उन सारी बातों से जो हुजूर को पसंद है। सारी जिंदगी मगरब के बाद 6 रखते नहीं छोड़ी हजरत अम्मार इब्न यासर। अव्वाबीन हमेशा पढ़ी। किसी ने कहा क्यों पढ़ते हो? कहा मेरे नबी करीम ने मुझसे फरमाया जो मगरिब के बाद 6 रखते पढ़े उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह माफ कर देगा। जहां जहां महबूब ने तवज्जो दिलाई, उन लोगों का वो खमीरी ऐसा था, वो पूरी तरह उस जगह पे मजबूत हो गए। एक आदमी ने कहा मेरा मकान देख जाए, तशरीफ ले गए, मकान बड़ा आलीशान था, बड़ी दुआएं फरमाई, बड़ी मोहब्बत की उस शख्स के लिए, बड़ी आपके अच्छे जज्बात का इजहार किया, लेकिन थोड़ी देर के लिए चुप कर गए। कहने लगा हुजूर चुप क्यों किए हैं? फरमाने लगे तुम्हें बताना चाहता हूँ मकान प्यारा तो बड़ा है, पर एक दिन ये छोड़ के जाना है, ये हमेशा रहने वाला ओहो ओ पइया देस दियां कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई भी नहीं आमदा, इधरों ते लखा गए, एक दिन इसे छोड़ के। ऐसे मौके पर तवज्जो दिलाई, आखिरत की तरफ ज़ौक बनाया कि हर शख्स का दिल नरम हो गया। मकान प्यारा है, खूबसूरत है, दीवारें आला है, इसकी छत मजबूत है, इसमें रहना खूब है, लेकिन ये हमेशा के लिए, हमेशा का घर तो कोई और है, पक्का डेरा तो कोई और है, किसी और वतन के बासी है, ये वतन छोड़ के जाना, असली रास्ते पे जाके असली मकाम पे वक्त गुजारना, ये आर्जी है, मुस्तकिल नहीं है, थोड़े वक्त के लिए, जुज वक्ती है, कुल वक्ती। ये मिजाज था सैयदना अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। 21 महीने तक कूफे के गवर्नर भी रहे हजरत अम्मार इब्न यासर, हजरत उमर फारूक ने बनाया था। 21 माह के बाद हजरत उमर ने बंदा बदल दिया, फरमाया फलां आपकी जगह जाएगा। हजरत उमर ने बुला के कहा मैंने कुछ हिकमतों के तहत आपको तब्दील किया है, तो आप नाराज तो नहीं? तो ये फकीर लोग जो होते हैं इनका फकर बड़ा पक्का होता है, ये जो लोग तकवे वाले होते हैं ना, इनके दिल की कैफियत उहदों से, पैसों से, खुशामदों से जुड़ी नहीं होती। सैयदना उमर की बारगाह में अर्ज करने लगे, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, मैं वही अम्मार इब्न यासर हूँ, जब आपने गवर्नर बनाया था फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, कोई खास खुशी नहीं हुई थी, जिम्मेदारी थी, और जब उतर गया हूं तो फर्क फिर भी कोई नहीं पड़ा। आसी किसे दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी, कोई फर्क नहीं, बन गए तब भी मसला कोई नहीं, उतर गए तब भी मसला। क्यों? इसलिए कि जो शान उन्हें हुजूर की बारगाह से मिली हुई थी वो किसी ओहदे की मोहताज नहीं थी। जनाब फारूक आज़म का दिल भी ठंडा हो गया बात सुन हजरत अम्मार इब्न यासर। और फिर एक और उनके अंदर आदत थी, ये आज की मेरी गुफ्तगू का आपने ये एक हिस्सा जरूर याद रखना, हजरत अम्मार इब्न यासर जैसे जलील कदर आदमी से ये जरूर आपने बात सीखनी है। इब्ने असाकिर ने लिखा है
صاحب ابن اساکر نے فرماتے ہیں کہ سیدنا عمار ابن یاسر دیر تک خاموش رہا کرتے تھے، اکثر و بیشتر خوف خدا میں رویا کرتے تھے اور آنے والے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے، فتنے نہ کہیں گھیر لیں، آزمائش نہ ہو، اور دیر تک خاموش رہتے، دیر تک۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، دیر تک اپنا آپ بتانا، اپنا آپ ذکر کرنا، بلا وجہ چھلکنا، اور بعض وزادار اور قابل قدر لوگوں کے سامنے کچھ ایسے معاملات کرنا جس سے طبیعت کا چھچورا پن باہر آئے، یہ وزادار لوگوں کی علامت۔ دیر تک کھڑے رہتے، دیر تک خاموش رہتے، دیر تک ان کی طبیعت لگی رہتی۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا تھا۔ ہر شخص ان سے پیار کرتا، ہر شخص کے دل میں ان کے لیے محبت جاگتی، ہر ایک ان کے لیے وارفتگی اپنے دل میں محسوس کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیار کیا تو یوں لگا جیسے حضرت عمار ابن یاسر کو جاگ کے ہی محبوب ہو گئے، جدھر جاتے محبتیں، پیار، خلوص۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جنگ صفین میں مولا علی کا دفاع کرتے ہوئے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ کریں، کچھ نے 91 سال عمر لکھی ہے، میں بتا چکا ہوں، کچھ نے 93 سال لکھی ہے، کچھ نے 94 سال عمر لکھی۔ اس عمر میں بھی خود میدان میں اترے۔ اسلام نہ فعال زندگی کو پسند کرتا ہے۔ یہ نوجوان جو موبائل لے کے بیڈ ریسٹ کرتے ہیں، بڑھاپے میں سمجھ آئے گی کہ بیڈ ریسٹ کے نقصان کتنے ہیں۔ یہ ان کو بلاؤ نہ، آواز نہ دو، کوئی کام نہ کہو، سوتے کو جگاؤ نہ۔ میں تھوڑے دن پہلے ایک نوجوان سے میں نے کہا، کہنے لگے جی مطلب یہ کہ اب آرام بھی نہ کوئی کرنے دے تو کیا کریں؟ تو میں نے کہا میرے بھائی سنو، اللہ بڑا پیار کرتا ہے نا بندے سے، سب سے زیادہ رب بھی پیار کرتا ہے نا۔ وہ بھی کہتا ہے سویرے اٹھ، بڑی تجھے نیند آئی ہے، اٹھ پہلے نماز پڑھ۔ اور آواز کیا آتی ہے مسجد سے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے۔ اللہ پیار کرتا ہے نا، تو پھر آپ کی فلسفے کے مطابق تو آپ کو کہنا چاہیے تھا آرام کر، لیکن وہ کہتا ہے اٹھ کوئی کام کر، وضو کر، پھر ظہر پڑھ، پھر عصر پڑھ، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر روزے، پھر حج، جد و جہد، ہمت، کوشش۔ جو لوگ VIP جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، بڑے مہنگے ہوٹل میں رہتے ہیں، کھانا کعبہ تو کوئی نہیں جاتا ان کے کمرے میں، آنا تو وہی پڑتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز۔ فعال زندگی گزارے، سست نہیں، کاہلی نہیں، یہاں بیٹھ گئے، وہاں لیٹ گئے، وہاں موبائل لیا ہوا ہے، مجھے تنگ نہ کرنا۔ آپ کام کریں گے زندگی میں، آپ انقلاب لائیں گے۔ جو چلتا ہوتا ہے نا، چلتا، وہ پانی پاک ہوتا ہے، اور جو ٹھہر جائے وہ پاک نہیں رہتا۔ باہمت، جد و جہد، کوشش، آخری دم تک لڑنا۔ جیتنا ضروری نہیں، لڑنا آخری دم تک جد و جہد رہے، تازگی رہے، کوشش رہے، ہمت رہے۔ میں نے آپ کو اپنے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کی بات سنائی تھی۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام، اوپر کام کرے، محنت کرے، وہ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ تھوڑی نیند کر لیں، تھوڑا کھانا کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں، لیکن مہربانی کریں، یہ جو زندگی ہے نا آرام پسندی والی، یہ زندگی بڑی تکلیف دہ ہے۔ اس میں بڑے کام رہ جاتے ہیں، بندے کے ذمے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ فعال، جد و جہد، کوشش، ہمت، بالکل آخری وقت تھا سیدنا عمر فاروق کا، زخم لگا ہے، خون بہ رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، کچھ دیر کے بعد وصال ہو گیا۔ ایک نوجوان آپ کے سامنے سے گزرا تو اس کا پجامہ یا تام ٹخنوں سے نیچے تھا، تو بخاری شریف میں موجود ہے، وہیں بول کے بستر علالت پر سیدنا عمر فرمانے لگے، او بھائی یہ ٹخنے ننگے کر لے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔
اس وقت تک یعنی لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی، قبر تک جانے تک ان لوگوں نے تبلیغ دین کا، اشاعت دین کا، پیغام دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ ہیں بڑی جلدی ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس بھئی اب کچھ نہیں ہوتا۔ او بھئی آپ ہمت کریں، آپ جد و جہد کریں۔ اسلام فعال زندگی کو پسند کرتا ہے، کوشش والی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ کیا کہتے تھے پرانے لوگ؟ پوچھ لیں آپ بزرگوں سے، پرانے پنجابی دیسی ان پڑھ لوگ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ کسی دا محتاج نہ کری، یا اللہ کسی دا، یعنی اپنا بیٹا ہے پال پوس کے بڑا کیا ہے، پر ماں دعا کرتی ہے یا اللہ اس کا میں محتاج نہیں ہونا چاہتا۔ اپنی بیٹی ہے پال پوس کے محنت کر کے بڑی کی ہے، پر اماں کی خواہش ہے کہ مجھے اس کی محتاجی نہیں چاہیے۔ بیٹھے تھے پیر بھائی تو ہمارے اصحاب کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا میں بوڑھا ہوں گا تو یہ بچہ میرا سہارا بنے گا۔ فرمانے لگے حد ہو گئی ہے، یہ اولاد پالی جا رہی ہے کہ بزنس ہو رہا ہے؟ یہ بڑا ہو کے سہارا بنیں گے۔ کہنے لگے کوئی بچوں کا سہارا نہیں چاہیے، سہارا اللہ رسول کا ہی اچھا ہے، سہارا اللہ رسول کا ہی اچھا ہے۔ بچے کہاں سہارا بنتے ہیں بھائی، ان کو تو بعد میں کیا بات ہے، انہوں نے اپنی زندگی جینی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جتنا مرضی بچہ بیمار ہو، ماں باپ پردے کی دعا نہیں مانگتے، لیکن پورے 1 سال نہیں گزرتا بوڑھے ماں باپ کو بستر پہ لیٹے ہوئے بچے تو پردے کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ اسے پردہ دے دے۔ کس کی بات کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ سب نہیں، لیکن ایک تعداد فعال زندگی، جد و جہد والی زندگی۔ 94 سال عمر سیدنا عمار ابن یاسر کی، پھر بھی تلوار حمائل کر لی، پھر بھی انہوں نے نیزے اٹھا لیے، میدان میں نکلے، مولا علی شیر خدا کے دفاع میں لڑ رہے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ دودھ منگا کے پیا۔ فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عمار تیرا آخری کھانا دودھ ہوگا، آخری کھانا پینا دودھ ہوگا، میں نے پی لیا ہے۔ اور پھر کہنے لگے انشاءاللہ تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، میں اپنے محبوب سے بھی ملوں گا اور محبوب کے صحابہ سے بھی ملوں گا۔ شام کو حضرت سر شام پتہ چل گیا سیدنا عمار ابن یاسر شہید ہو گئے۔ مولا علی شیر خدا کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی، اور آپ فرمانے لگے عمار میری نظروں میں آج بھی وہ منظر ہے کہ جب حضور کے ساتھ 4-5 لوگ ہوتے تھے تو عمار آپ بھی ان میں شامل ہوتے۔ فرمایا جس دن آپ نے کلمہ پڑھا اس دن بھی اللہ نے آپ پہ رحمت کی، اور فرمایا جس دن آپ شہید ہوئے اس دن بھی آپ پہ رحمت ہو رہی ہے، اور صبح قیامت جب رب سے ملاقات ہوگی پھر بھی وہ رحمت ہی فرمائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے جنازہ پڑھایا، اور پھر حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ان کو خون آلود کپڑوں کے ساتھ ہی دفن کر دو، ان کے کپڑے نہیں بدلنے، اسی طرح دفن کر دو۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم لوگوں کی زندگیوں سے اپنی اولادوں کو آگاہ کریں۔ ان جانباز، دلیر، مجاہد، نمازی، متقی، پرہیزگار، سادہ طرز زندگی والے لوگوں کو پڑھے تاکہ زندگی جینے کا کچھ مزہ آنے لگے۔ آپ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کی زندگیاں، تاکہ آپ کی زندگی سے یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ الجھاؤ، یہ بغض، یہ عداوتیں، یہ ریاکاریاں، یہ تکبر دور ہو جائے۔ ان لوگوں کی زندگی پڑھو گے تو سادہ جینے میں مزہ آئے گا۔